وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آڈیو لمبی سی بھیجے اس آدمی کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جن کتابوں کا تذکرہ اس نے کیا ہے ان کتابوں میں سند کا ذکر ہے، اور جو سند بیان کر دیتا ہے وہ اپنے بعد والے کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ ان راویوں سے میں نے یہ بات لی ہے، اب اس کی تحقیق کر لینا، اگر صحیح ہے تو قبول ورنہ نامنظور ہے۔ جو دوسری اور اہم بات اس نے ذکر کی ہے تبلیغی جماعت میں نکلنے کے سلسلے میں، اور پھر دوسری طرف ویڈیو وغیرہ حج وغیرہ کے سلسلے میں، تو اسے تمیز ہی نہیں ہے کہ مین بات یہ ہے کہ چاہے ٹی وی پر ہو یا گشت لگا کر ہو، اگر قرآن و سنت کے خلاف بات کی جائے گی تو وہ ناقابل قبول ہوگی، ناقابل قبول ہوگی، وہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ تبلیغی جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اصل میٹر ہی غلط حکایات، منامات اور خرافات پر مبنی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ فضائل درود میں جو قصے، کہانیاں، افسانے اور خرافات ذکر کیے گئے ہیں حکایات کے نام سے، اسے کون مومن ایکسیپٹ کرے گا کہ 555 ہجری میں عبد القادر الجیلانی البغدادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تھے، 90-95 ہزار لوگ بھی موجود تھے، اور رفاعی صاحب بھی موجود۔ اب وہ قصیدہ پڑھے کہ میں تو پہلے اپنی روح کو آپ کی زیارت کے لیے بھیج دیا کرتا تھا، اب میں روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہوں، اس لیے آپ اپنا دست مبارک نکالیے تاکہ میں اس کو بوسہ دے سکوں۔ اور پھر اس منظر کو 90-95 ہزار لوگوں نے دیکھا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھل سکتی ہے؟ اگر کھل سکتی ہے تو صحابہ کے دور میں کیوں نہیں کھلی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیوں نہیں کھلی؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیوں نہیں کھلی؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہاتھ کیوں نہیں نکلا؟ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہاتھ کیوں نہیں نکلا؟ امام مالک وہی درس دیا کرتے تھے، کبھی ہاتھ نہیں نکلا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ہاتھ کیوں نہیں نکلا؟ ان صوفیوں ہی کی کتابوں کے اندر اس قسم کی باتیں کیوں پائی جاتی ہے؟ کیا یہ توحید سے انحراف نہیں ہے؟ کیا خالص دین میں ملاوٹ نہیں ہے؟ اور اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود بھیجتا ہے تو بادل میں سوار ہو کر آتے ہیں، اور بڑھیا عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، جاتے وقت پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو یہ کیا ایمان کی دعوت ہے؟ چاہے ویڈیو کے ذریعے سے دعوت دی جائے
یا چلت پھرت کے ذریعے سے دعوت دی جائے، جو بات غلط ہے اس کو غلط ماننا چاہیے، ہٹ دھرمی درست نہیں ہے، اور کتاب و سنت کے پیغامات رہتی دنیا تک کے لیے کافی ہیں۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ رب کے قرآن میں ہے اور نبی کے فرمان میں ہے وہی کافی ہے۔ منامات اور ڈریمز، خواب اور سپنے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں، دین کے نام پر کرتے ہیں، اور خوابوں ہی کی وجہ سے اتنی ساری قبریں پوجی جا رہی ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور غیر اللہ کی دعائی دی جا رہی ہے۔ اللہ سے مدد نہ مانگ کر مردوں سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی صوفی لوگ ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو چشتی کہتا ہے، کوئی قادری کہتا ہے، کوئی برکاتی کہتا ہے، کوئی سہروردی کہتا ہے، کوئی بنوردی کہتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو مجددی کہتا ہے، اور آج تو نت نئے سلسلے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سلامتی کی راہ رب کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے۔ ناسخ اور منسوخ کے سلسلے میں بالکل ہی واضح ترین بیانات موجود ہیں، اور جن علماء نے تفاسیر لکھی ہیں ان علماء نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ اس لیے یہ شبہ پیدا کرنا بالکل نامناسب ہے اور بالکل ہی بے جا ہے، اور علم کی کمی کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی ہے۔ میں بالکل ہی وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے لیے جو مدینہ المنورہ سے تفسیر اردو زبان میں یا دیگر 74 زبانوں میں تفاسیر دستیاب ہیں، وہ بالکل ہی واضح ترین تفسیریں ہیں۔ اسی طرح سے اللؤلؤ والمرجان بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث پر مبنی ہے۔ اسی طرح سے ریاض الصالحین وغیرہ کتابیں ایک عام آدمی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہیں۔ کسی فضائل اعمال کی یا تبلیغی نصاب کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور قصے کہانیاں سماج اور معاشرے کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہیں، اور پچھڑے پن میں سماج کو مبتلا کرنا ہے۔ ایک مومن رب کائنات پر بھروسہ کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اسوے اور نمونے کو اپناتا ہے، اور باقی تمام تر حکایات کو، منامات کو بالائے طاق رکھتا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے اور کامرانی بھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کریم میں جا بجا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے رب کائنات کی اطاعت کی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ کے حبیب بننے کے دعوے دار ہو، اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرے گا۔ ہنیئا لک یا اخی، یہ کتنی بڑی بشارت ہے مومن کے لیے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، حکایات اور منامات کی نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو محبوب رکھتا ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے متبعین کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی بشارت ہے کتاب و سنت کے ماننے والوں کے لیے۔